آج کل جو آپ دیکھو کہ جگہ جگہ لڑائی جھگڑے ہیں، خاندانوں میں، گھروں میں فساد ہیں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو طبیعت کے خلاف بات پیش آ گئی بس ایک دم سے بڑا اٹھا آدمی۔ اس اپنے غصے کو پی جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر پی جانا، یہ صبر کی عظیم قسم ہے، اور اس کی تعلیم دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ صبر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور باہمی تعلقات میں دوسروں سے پیش آنے والی ناگواری کو پی جاؤ۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرنے والے، اور یہی سنت ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ نے یہ تعلیم بھی دی کہ آدمی کو یہ دعا مانگنی چاہیے، خاص طور سے اہل علم کے لیے، کہ اللہم اغننی بالعلم وزیننی بالحلم، اے اللہ علم کی دولت عطا فرما اور حلم سے اس کو مزین فرما دے۔ اگلا جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، اگلا جو حکم دیا ہے وہ ہے صابر۔ اس صابرو کی تفسیریں مختلف طریقوں سے حضرات مفسرین نے کی ہیں۔ اکثر مفسرین کا تو کہنا یہ ہے کہ در حقیقت یہ جملہ جو آیا ہے یہ جہاد کے سیاق میں آیا ہے، کہ جب تمہارا مقابلہ کسی دشمن سے ہو جائے جہاد میں تو پھر ثابت قدمی دکھاؤ، اس کے مقابلے میں ڈٹے رہو، اس کے مقابلے میں ڈٹے رہو، کس کے مقابلے میں ڈٹ جانا۔ لیکن دوسرے حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ سیاق یہ ہے، قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات الفاظ شان نزول، اس کا سیاق تو کسی خاص معنی میں ہوتا ہے، لیکن اس کا الفاظ عام ہوتے ہیں، تو اعتبار اس عام الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ اس خاص سیاق کا۔ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں، ہمارے حضرت حکیم المقدس صلی اللہ تعالیٰ سرہ نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں صابرو کے، کہ صبر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، صبر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ جب انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر کوئی کام کرتا ہے، ایک ساتھ رہتا ہے، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، تو ان میں کبھی نہ کبھی دوسرے آدمیوں سے کوئی نہ کوئی خلاف طبع بات پیش آ جاتی ہے۔ تو اس کو بھی اگر آدمی برداشت نہ کرے تو لڑائی جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ برداشت کرے اس کی باتوں کو اور وہ برداشت کرے اس کی باتوں کو، دونوں طرف سے برداشت ہو، باہمی برداشت کا رویہ اختیار کرنا، اس کا مطلب ہے، یہ مطلب ہے صابروں کا۔ اور اس کا تعلق جو ہے معاشرت سے ہے، کہ جب بہت سارے لوگ مل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو دو انسانوں کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی، طبیعتوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کے ساتھ رہتے ہوئے آدمی کو دوسرے سے کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچے گی، کچھ نہ کچھ ایذا پہنچے گی، خلاف طبع بات ہوگی، ناگواری پیش آئے گی، لیکن اس ناگواری پر صبر کرو، اور دوسرا جتنا صبر کر رہا ہے اس سے زیادہ تم صبر کرو، کوشش کرو کہ اس سے زیادہ میں کرو، کیونکہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ تم سے ناگواری ہوگی، تم اس کی طبیعت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہوگے جسے وہ برداشت کر رہا ہوگا، تو تم ایک دوسرے سے اس صبر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کیا کرو، تاکہ لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے یا کم سے کم آئے۔ یہ مطلب ہے صابرو۔ اس کا بھی بڑا اجر ہے کہ آدمی لوگوں کے ساتھ گھلا ملا ہے اور ان کی طرف سے تکلیفیں بھی پہنچ رہی ہیں، لیکن آدمی صبر کرتا ہے۔ تو اس کو حدیث میں فرمایا، ایک حدیث میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر ممن لا یخالط الناس، یعنی ایک آدمی تو وہ ہے کہ جو لوگوں سے ملتا جلتا ہی نہیں، تنہا زندگی گزار رہا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی سے ملوں ہی نہیں، تو جب کسی سے ملے گا نہیں تو وہ نہ کسی سے تکلیف پہنچے گی اس کو، نہ وہ کسی کو تکلیف پہنچائے گا۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ گھلا ملا رہتا ہے، میل جول بھی رکھتا ہے مناسب حد تک، اور ان سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ملا جلا رہتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس شخص سے کہ جو لوگوں سے زیادہ ملتا ہی نہیں۔ تو یہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ بھئی اس زندگی میں واسطہ تو دوسروں سے پیش آئے گا لازماً، کہیں باپ کو بیٹے سے پیش آ رہا ہے، بیٹے کو باپ سے پیش آ رہا ہے، بہن کو بھائی سے، بھائی کو بہن سے، کہیں دوست کو دوست سے، میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے، اور اس واسطے کے اندر ایک دوسرے سے تکلیفیں بھی پہنچیں گی، لیکن ان تکلیفوں کو برداشت کرو حتی الامکان۔ یہ مصابرت ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو ان تکلیفوں میں جو تمہیں دوسروں سے پہنچ رہی ہیں۔ یہ بڑا عظیم سبق ہے اور بڑی عظیم تعلیم ہے قرآن کریم کی، کیونکہ اگر دیکھو لڑائی جھگڑے جتنے بھی دنیا میں ہوتے ہیں، یہ دنگے فساد ہوتے ہیں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کی بات برداشت نہیں ہوئی، اور برداشت نہ ہونے کے نتیجے میں غصے میں آ گیا۔ جب غصے میں آ گیا تو غصے میں آنے کے بعد پھر آدمی اپنی حد میں نہیں رہتا اور کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ لیکن اگر آدمی یہ سوچے کہ بھائی دنیا میں رہنا ہے، باہمی مردمہ میں باید ساخ، انہی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو پھر ناگوار باتوں پر حتی الامکان صبر کرنے اور برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، تو پھر لڑائی جھگڑے کا امکان نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے ذات کے ساتھ خصوصی تعلق عطا فرما دے، اپنی محبت کو سب محبتوں پر غالب فرما دے۔ یا اللہ، تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ، ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو یا اللہ صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو اپنے بچوں کے لیے رشتوں کی تلاش میں، یا اللہ ان کو بہتر رشتے عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری تمام مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔